من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو دوستو ہمارے لیکچر شروع تھے فقہ کے، جو ہم نے شروع کیا تھا الفقہ فی عصر الصحابہ یا فی عصر خلفاء الراشدین. تو اس لیکچر میں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں. تو اسی پلیٹ فارم میں آپ کو ملے گا، اسی چینل پہ، تو وہ آپ دیکھیں. اس کے بعد ہم اس ویڈیو میں ہم نے تھوڑی بہت ڈسکس کیا تھا فقہ کے بارے میں، اس کے صحابہ کے عصر میں فقہ کس طرح تھا، اس صحابہ کیا کرتے تھے جب کوئی مسئلہ ان کو پیش آتا تھا. پھر آج ہم ان میں سے کچھ ہم نے پڑھا کہ صحابہ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ سب سے پہلے قرآن کے پیچھے جاتے. They go to Quran. If they didn't find, then they go to Sunnah. If they didn't find, then they make his own رائے, his own اجتہاد. آج ہم اسی سلسلے کی ایک اور چیز پڑھیں گے، اور اس کا نام ہے المقصود بالرأی. What is mean by رأی؟ ہم فقہ میں بار بار سنیں گے کہ اس بندے نے یہ رائے دیا، اس نے یہ دیا، تو اس کا مقصد کیا ہے، یا رائے سے مراد کیا ہے، یا کون سی رائے فقہ میں افضل ہے. المراد بالرأی عند الفقہاء، فقہاء کے نزدیک رائے سے مراد یہ ہے ما یترجع، کہ پریپر کرے العالم بعد فکر و تعمل. فقہاء کہتے ہیں ما یترجع الفقیح، جب فقیہ جورسٹ when he prefer our عالم if he is عالم when عالم الفقيه prefer بعد الفكر والتأمل after thinking after deep thinking. دیکھو، جب کوئی فقیہ یا عالم کسی چیز کے بارے میں فکر کرتا ہے اور پھر وہ اس چیز کو لیتا ہے، تو اس چیز کے بارے میں کوئی ڈیسیجن کرتا ہے، تو یہ اس کی رائے ہوتی ہے کہ جی یہ میری رائے ہے، تو اس کو رائے کہتے ہیں. ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں رائے کا کیا مطلب تھا. وَلَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رضوان اللہ علیہم اجمعین یلجؤون الى الرأی والاجتہاد اذا وجدت نازلة او غرزت قضیة لیس لها نصا ولكن سنة. ہاں، وَلَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ، the صحابہ علیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یلجؤون، یلجؤ کہتے ہیں مائل ہونا. وہ جو ہے نا یلجؤون، they made attention to right opinion والاجتہاد. اجتہاد ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا تھا کہ اجتہاد جب کوئی مسئلہ قرآن و سنت میں نہ ملے تو اس کے بارے میں فقہا پھر اجتہاد کرتے، اپنی طرف سے اس مسئلے کے حل کے لیے ڈھونڈتے قرآن و سنت میں کوئی طریقہ. اذا وجدت نازلة او عرضت قضیة، جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو صحابہ کیا کرتے، اپنے اوپینین کو یوز کرتے تھے. لیس فیہا نصا کتابا ولا سنہ، اس مسئلے کے بارے میں نے بتایا، اس مسئلے کے بارے میں جس میں قرآن اور حدیث خاموش ہو، جس مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث آلریڈی ڈسکس کر چکا ہو، اس کے بارے میں اجتہاد بھی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں نہ کسی عالم کی نہ کسی فقیہ کی ہم رائے قبول کرتے کہ قرآن و سنت ہمارے لیے سب سے بڑے اور سب سے بیسٹ سورس ہے، مصدر ہے. فإذا اتفق آراؤهم في حكم النازلة سمي هذا اتفاق إجماعا. When they become agree, when the Sahaba become agree في حكم النازلة from any of the حکم on the any of the حکم الشرعی سمي, then they named هذا الاتفاق اجماع. تو اس کو اجماع کہتے ہیں. ہم آج عام طور پر پڑھتے ہیں کہ اجماع جو ہے وہ اجماع امت ہوتا ہے، اجماع العلماء ہوتا ہے، تو اسی کو اجماع کہتے ہیں. وَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ بعضهم ان يخالفهم. اب کسی کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس اجماع کی خلاف جائے، کیونکہ یہ علماء کی یا صحابہ کی ایک مجموعی رائے تھی. پھر کیا کہتے ہیں، وَأَمَّا إِذَا اعْتَدَ آرَاءَهُمْ فَإِنَّ كُلَّ الرَّأْيِ لَا يَلْزِمُ غَيْرَ صَاحِبٍ مِّنَ الْمُجْتَهِدِينَ. اگر کوئی ملٹیپل اوپینین آ جائے تو اس کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. التفاتهم الى تقلیل الاحکام ورعایت المصلحہ. کیا ہوتا ہے کہ ایک حکم کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے. اب جب وہ ریزن برقرار رہتی ہے تو صحابہ اس کو ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب وہ ریزن ختم ہو جاتی ہے تو صحابہ اس حکم کو بھی چینج کرتے ہیں، اور آج کل کے لحاظ سے بھی یہی مسئلہ چلتا ہے. التفاتهم الى تعلیل، التفات کہتے ہیں مائل ہونا یا التفات کرنا، کیا کرنا، اٹینشن دینا. الى تعلیل، تعلیل کہتے ہیں علت کو، ریزننگ کو. الحکم، کسی حکم کی علت کے پیچھے چلنا. ورعایت المصلحہ، اور مصلحہ کو ڈھونڈنا.
مسلحہ کیسے کہتے ہیں کہ میں ابھی مسلحہ ڈھونڈتا ہوں. مسلحہ میننگ یوں 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 سرچ آؤٹ فار سم ریلیف ٹائپ. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں قرآن و سنت جو ہے وہ عقل سے ماورا نہیں ہے، وہ عقل کے دائرے کے اندر ہے. جتنے بھی احکام فقی ہے، فقہ کے جتنے بھی ہمارے ساتھ ہے. ابھی پڑھتے ہیں لکل حکم شرعی حکمت و مقصد و صحابہ یبحثون عن هذه الحکمہ. ہر حکم شرعی کے لیے ایک حکمت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتی ہے. صحابہ اس مقصد کو فائنڈ کرتے تھے. فَإِن وجدوا، اگر وہ پاتے تھے الحکمہ والعلہ، وہ مقصد یا وہ حکمت وہ پاتے تھے کہ جی یہ مقصد اب بھی چل رہا ہے، یہ ریزن ہے ہمارے لیے اب بھی، فَيَتَّبِقُوا، تو وہ اس حکم کو اپلائی کرتے تھے. ولیکن بزوال العلہ، جب وہ علت ختم ہو جائے، اب آگے ہم اس کی مثال دیں گے. ٹھیک ہے. ولیکن بزوال العلہ، جب زوال علت آتا، علت ختم ہو جاتا، والحکم اور حکم بھی ختم ہو جاتا، لم یتبقوا، تو وہ پھر اپلائیڈ نہیں کرتے کہیں بھی. الاحکام الجدیدہ، کوئی بھی نیا حکم، تحقیقاً والمصلحہ، وہ پھر مصلحے کو ڈھونڈتے، وہ پھر ریلیف کو ڈھونڈتے، مصلحت انٹرسٹ کو ڈھونڈتے. ودفعا للمفسدہ، اور وہ پھر مفسدہ یعنی فساد کو ختم کرنے کے لیے سوچتے. کیا مطلب؟ دین کے واحد مقصد ہے لوگوں کو ریلیف پہنچانا اور دفع المفسد یعنی نقصان کو کم کرنا. یہ ہمارے دین کا سب سے بڑا مقصد ہے. تو صحابہ اس چیز پر بہت عمل کرتے تھے. اختصار کانت التفات الصحابہ الى تقلیل، مختصر یہ بات الى تقلیل احکام، کہ صحابہ جو تھے وہ احکام کے پیچھے جاتے، علت ڈھونڈتے، و رعایت المصلحہ، مصلحہ کو ڈھونڈتے، تعاکس رغبتهم فی تحقیق توازن بین النصوص والشریعہ الاجتماعی ومع تراکیز علی العدل. ہاں تو یہی بار بار آگے آ جاؤ، امثلہ پڑھتے ہیں. ابھی ہم دو تین مثالیں یہاں پڑھیں گے. سہم القلوب، مؤلفۃ القلوب، یہ ایک مسئلہ تھا مؤلفۃ القلوب کا. مؤلف کہتے ہیں، اصل میں تو اس کا مطلب یہ ہے، سہم کہتے ہیں تیر کو، مؤلف کہتے ہیں الف یؤلف، مؤلف یعنی التفات کرنے والا. یہ وہ تیر تھی جو دلوں کو مائل کرتا تھا، جو دلوں کے اٹینشن موڑتا تھا. کس طرح تیر تھی؟ مثلا یہ وہ تیر تھی جس کے ذریعے دل جو تھے وہ مائل ہوتے تھے. کس طرح؟ کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعطی، وہ دیتے تھے المؤلفہ، التفات کرنے والے، قلوبہم ھذا السہم من الزکات، یہ زکات سے یہ تیر تھا. زکات سے کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکات دیتے تھے ان لوگوں کو جو مسلمان تو نہیں تھے، لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے یا اس کے لیے کہ وہ اسلام قبول کرے، ان کے دل نرم ہو جائے، تو اس لیے ان کو زکات دیتے تھے. ٹھیک ہے. جماعۃ منہم لیسلموا ویسلم قومہم باسلامہم وجماعۃ اسلموا بزغب ایمانہم. جماعت منہم لیسلموا ویسلم قومہم باسلامہم، ایسی جماعت کو دیتے تھے جو اسلام قبول کرے. وہ جماعت اسلموا بضعف ایمانہم، یا ایسی قوم جو ضعف ایمان کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا، ڈر کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے. پکانا یعطیہم لتقویت ایمانہم وترغیبہم، تو وسلم یہ جو زکات تھا یہ ان کو دیتے تھے تاکہ ان کی ایمان مضبوط ہو جائے اور یہ بڑھ جائے. وہ جماعت کان یعطیہم لضعف خطرہم وشرہم، ایسی بھی ایک جماعت تھی کہ جس جماعت کو شر سے ہم بچنے کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ان کو زکات دیتے تھے تاکہ ان کے شر سے ہم بچ رہے. ولما ولا ابو بکر رضی اللہ عنہ، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ ولی بنے، یعنی وہ اس کو خلافت مل گئی، جاء بعض من المؤلفۃ قلوبہم تو کچھ مؤلفات القلوب آ گئے کہ جی ہمیں تو دے دو نا، ہمیں زکات دے دو نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے تھے. اس طرح لوگ آ گئے. سہمہم کما امر علی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فکتب ابو بکر کتابا الی عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اسٹاک وہ تھے، اسٹاک منسٹر تھے، کچھ بھی آپ بیت المال کے منسٹر تھے، فائنینشیل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، تو اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ جی ان کو سہم القلوب دے دو. تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا کہ جی آپ ان کو کیوں دیتے ہیں؟ ان کو کہا کہ جی آپ ان لوگوں کو دوبارہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علت کی وجہ سے، جس ریزن کی وجہ سے دیتے، اب وہ ریزن نہ رہی. اب اسلام جو ہے وہ اسلام کو تقویت مل چکی ہے. اب اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ اسلام ایسے لوگوں کو نہ پالے. اسلام ابھی ان لوگوں سے اسلام کو ابھی ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے.
تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا حاجت لنا بکم، ہمیں ابھی ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، فقط اغض اللہ الاسلام، Allah give izzah to the Islam, Allah give respect to the Islam, Allah made Islam superior. وَأَغْنَا عَنْكُمْ، اور ہم اب جو ہے نا ان سے زیادہ غنی ہیں، مالدار ہے. فرجعوا الى ابی بکر فاقرأ ما فعل عمر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف جب وہ لوگ آ گئے تو ابو بکر نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ٹھیک کر دیا. علت جب ختم ہو جائے تو حکم کو ہم پوسٹ پون پھر کر سکتے ہیں، لیکن جب علت ختم ہو جائے اس کے لیے بھی علت کو ڈھونڈنا یہ فقہا کا کام ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آگے ہم پڑھتے ہیں. ہاں، ایکاف حد السراقہ، کسی وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسٹاپ کیا تھا جو فنشمنٹ اب روبری ہے، حد السرقہ ہے. سر حد کہتے ہیں پنشمنٹ کو، سرقہ کہتے ہیں چوری کو. چوری پر جو سزا دی جاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ عرصے کے لیے وہ بھی اسٹاپ کیا تھا. تو اس کی کیا دلیل تھی؟ تو وہ اس لیے اسٹاپ کیا تھا کہ اس کی ایک بنیادی وجہ تھی. اور قد قام عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ قام یقوم کہتے ہیں قیام کرنا، ہی اسٹینڈ یا ہی اسٹاپڈ، یو کفا ہی اسٹاپڈ حد سرکا، سرکا کی جو حد ہے، جو اس کی جو پنشمنٹ ہے، پیامر، پیامر، ہاں، رمادہ، رمادہ قحط کی سال میں. وهذا ليس تعطيلا لهذا الحد بل لأن شروط تنفيذ الحد لم تكن متوافرة. فأقوى تنفيذ الحد لهذا السفر الذي يأكل ما. ہاں، چونکہ قحط تھی تو قحط میں وہ نہ رہی جو لوگ شدتی جو کی وجہ سے، شدتی بھوک کی وجہ سے لوگ کھاتے تھے کسی دوسرے کی مال. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیونکہ اب ہم ناکام ہو گئے ان لوگوں کو نان نفقہ دینے میں، اس لیے اب یہ حد جو ہے وہ ہم برقرار نہیں رکھ سکتے کچھ دیر کے لیے. تو یہ تعطیلاً نہیں تھا، یعنی ان کی چھٹیاں نہیں ہوئی. کیا میں نے لکھا ہے ادھر حد سرا کا هذا ليس تعطيلا. This is not what we can call, this is not a holiday, this is not a free days for robbery. بل لأن شروط هذا condition تنفذ الحد لم تكن متوافرة. وہ شروط جو حد کو وافر بناتے، جو حد کو نافذ کرتے، وہ نہ رہے، وہ شرط نہ رہا. بأوقف تنفیذ حد الشرع، تو عمر نے اس کو سٹاپ کر دیا. کیا کہتے ہیں کہ فالذی یأکل ما کان ما یکون مالکا، جنہوں نے اس کو کھا لیا جس کا وہ مالک نہ تھا، بسبب شدت الجوع، جوع کی وجہ سے، یعنی ہنگری. وعجزوا عن الحصول على الطعام يكون غير مختار فلا يكسر السرقة ولهذا لم يد الرقيق الذي أخذ الناقة الذي ذبحوها. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بندے کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے جس نے کسی کا مطلب اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے تھے، جو حد سرقہ ہے، جنہوں نے کسی کا گھوڑا لے کے اس کو ذبح کر کے کھایا ہو، کیونکہ اس دور میں لوگ کیا تھے، بھوکے تھے. زوال الابل، یہ ہم وہ مسائل پڑھتے، ان مثال کی اگزامپل پڑھتے جن کو صحابہ نے ود دی چینجنگ آف ریزن اس کو چینج کر دیا، اس کا حکم چینج کر دیا. جو عام طور پر فقہ میں کے ایک مشہور مسئلہ پڑھتے ہیں تغیر المسائل بتغیر الزمان، یا تو اب ادھر ہے تغیر المسائل بتغیر غلته و سببه. زوال الابل، زوال الابل یعنی کیمل کا اونٹ کا گم ہو جانا. اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اس مسئلے کے بارے میں کہ جب کسی سے اونٹ گم ہو جائے تو اس کا کیا حال ہے. تو حضور نے کہا ما لک ولها دعا فانما حذاؤها وسقاها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس وقت اس اونٹ کو پالنا ہے جب تک اس کا مالک نہ ملے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دعاها، ان کو دینا ہے، فإن معها خزاؤها وسقاؤها، ان کو پانی شانی سب کچھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پرووائڈ کرنا ہے، حتی یجد ربها، جب تک اس کا مالک نہ ملے. فظاہر هذا الحدیث ينتهي عن الالتقاط زالت الابل فهذا كان الحكم في عهد النبي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حکم رہا. وكانت زوال الابل في زمان ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ مؤبلة تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عمر
بتعریفها ثم اتباع فإذا جاء صاحب أخت الثمن. اچھا کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ کوئی مثلا کسی گھوڑے کو ہاتھ نہیں لگاتا، اگر لگاتا بھی تو پھر اس کو مالک کو ڈھونڈنا پڑتا تھا اس کے لیے. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ لوگ اونٹ کو کرتے، جب اس کو کوئی لاسٹ کیمل مل جاتا، کوئی گوڑ اونٹ، وہ اونٹ جو جس کا مالک نہ ہو وہ ملتا، تو لوگ اس کو پھر بھیج دیتے تھے، اور مالک ملے تو اس کو کیا کرتے تھے، پیسے دیتے تھے. کمپنسیشن جسے ہم کہتے ہیں. کمپنسیشن تو عام طور پر کورٹ دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک طور کے کیپٹل کے ذریعے، وہ منی کے ذریعے وہ کچھ پیسے ان کو دے دیتے کہ جی یہ آپ کے ان کے وہ قیمت ہے. تو یہ مسئلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، انہوں نے چینج کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا، جعل لزوال الابل بیتا خاصا، انہوں نے اس کے لیے ایک لاک اپ بنایا. وَيَطْعِمُهَا، جب کوئی لاسٹ کیمل کسی کو ملتا تو کیا کرتے تھے، اس لاک اپ میں لے آتے. وَيَطْعِمُهَا، پھر اس میں اس کو پیٹ کیا جاتا تھا. یسقیها، اس کو واٹر دیا جاتا تھا، پانی. من بیت المال، بیت المال سے. حتی یظہرها صاحبها، جب تک اس کا مالک نہ ملے. تو کتنا مسئلہ چینج ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا اور اب کیا ہے، یہ اس کنڈیشن کی وجہ سے. فَإِن لَكُم مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ لَا مُخَالِفٌ ذَا. اچھا، طلاق ثلاثہ کا ایک مسئلہ پڑھتے ہیں. طلاق ثلاثہ فی عہد النبی، طلاق ثلاثہ یہ ہے ٹرپل ڈائیورس ہم اس کو کہتے ہیں. طلاق جو ہے وہ مرد کے ساتھ 3 گولیاں ہیں. آپ پرس کریں، مرد جو ہے یہ 3 گولیاں کبھی بھی اپنی متعلقہ جو اس کی بیوی ہے منکوحہ، اس پر استعمال کر سکتا ہے. ایک استعمال کیا، 2 کیا، 3 کیا، وہ پھر نکاح ختم ہو جاتی، اس کو نکاح پھر دوبارہ کرنی پڑتی ہے. اب ایک بندہ ہے، اس نے فرسٹ طلاق دیا 1 سال، 2018 میں اس نے ایک دیا تھا، پھر 2022 میں اس نے دیا، اب 2024 میں انہوں نے دیا. تو یہ طلاق جو ہے 3 طلاق کتنے عرصے بعد بھی ہو، لیکن اس کو ساتھ 2018 والا ایک ہو گیا، پھر 2022 والا ایک ہو گیا، پھر 2024 والا ایک ہو گیا، سوری 2 3. تو یہ 3 طلاقیں اس کے ساتھ ہو گئی، پھر اس کی نکاح ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ اس کو وہ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اب ایک بندہ ہے، اس نے ایک دو نہیں، اس نے ڈائریکٹ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. یہ مسئلہ ہے 3 طلاق کو، ایک بھی نہیں دیا پہلے، طلاق رجعی نہیں دیا، بس ڈائریکٹلی اس نے 3 طلاقیں دے دی. تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ایک کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ جی یہ ایک ہے، ایک ہی مجلس میں، اور بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو چینج کر دیا گیا. وہ ود دا ریزن تھا، اس کی ریزن چینج ہوئی. وہ کیا ریزن تھی کہ لوگوں میں طلاق کی کثرت بڑھ گئی اور لوگ اس کو مذاق بنانا شروع کر دیے، تو لوگوں نے تو عمر رضی اللہ عنہ پھر اس مسئلے کو چینج کر دیا. تو یہی بات اس میں لکھ کے ہے کہ ان الناس قد استقروا، لوگ انکریز ہو بڑھتے رہے، من هذا وتطابعوا فيه فامضى عليهم رضعا، تو لوگوں کو انہوں نے منع کر دیا من الوقوع، وقوع کا نا واقع ہونا، اکرنگ. حرم اللہ من ایقاع طلاق بالثلاث، اور کیا کیا کہ طلاق ثلاثہ کو 3 طلاق کنسیڈر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوتا، اب عمر رضی اللہ کے زمانے میں ان کو 3 طلاق کو 3 طلاق کنسیڈر کر کے لوگ اپنی بیوی سے پھر پارے ہو جاتے تھے. تو کیا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ کے زمانے میں یہ طلاق ثلاثہ کا وہی مسئلہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چل رہا تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ نے اس کو چینج کرتے اس ریزن کی وجہ سے. تو آپ نے مؤلفۃ القلوب کی ریزن بھی پڑھ لیا، زوال الابل کے ریزن بھی پڑھ لیا، اور ساتھ ساتھ میں طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ تھا اور اس کا جو ریزن تھا چینج اس کا بھی پڑھ لیا. تو اسی طرح صحابہ جو تھے کبھی کبھی مسائل کو چینج کرتے رہتے تھے. تو جی، آج کے یہ لیکچر تھا ہمارا اسی موضوع میں کہ صحابہ کس طرح کسی مسئلے کو بنیاد کو دیکھ کر، اس کے ریزن کو دیکھ کر مسئلے کو چینج کرتے تھے. تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، لیکچر پسند آیا، پلیٹ فارم پسند آیا، اگر آپ اس پلیٹ فارم پر نئے ہیں، اس چینل پر نئے ہیں، تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے، اور اس کو پڑھیں. اور اگر آپ کو یہ نوٹس چاہیے تو آپ ای میل کریں مجھے. یہ میں نے اپنے تیار کیے ہیں، مختلف بکس پڑھ کے، مختلف چیزوں کو ریسرچ کر کے اس کو میں نے بہت تیار کیے ہیں. تو اگر آپ کو یہ چاہیے تو بے شک آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.